عید میلاد النبی کا جلوس جاریہ سال گنپتی وسرجن سے ایک روز بعد نکالنے کا فیصلہ۔ عید میلاد النبی کا جلوس جاریہ سال گنپتی وسرجن سے ایک روز بعد نکالنے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آل انڈیا خلافت کمیٹی کے تحت علماء کرام، معزز شہریوں اور سماجی کارکنوں کے ایک مشاورتی جلسے میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس میں مذکورہ فیصلہ لیا جبکہ میلاد النبی کے جشن اور جلوس کے موقع پر ہر طرف کی خرافات سے بچنے کی تلقین مولانا معین الدین اشرف نے کی ہے۔ واضح رہے کہ جاریہ سال 28 سپٹمبر کو برادران وطن اور خصوصی طور پر گنپتی وسرجن پیش آ رہا ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق اسی روز میلاد النبی کی تعطیل بھی واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے آپسی اتحاد و اتفاق کے تحت خلافت کمیٹی کے چیئرمین سرفراز آرزو نے مشاورتی اجلاس طلب کیا اور اتفاق رائے سے میلاد النبی کے جلوس کو ایک دن ملتوی کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ جاریہ سال جلوس 29 سپٹمبر بروز جمعہ کو خلافت ہاؤس سے تاریخی اہمیت کا جلوس نکلے گا اور عروس البلاد میں نکالے جانے والے دیگر جلوس بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں برادران وطن میں ایک اچھا پیغام بھی جائے گا۔ اس موقع پر معین الدین اشرف نے اپیل کی اور علماء اکرام سے بھی گزارش کی کہ میلاد النبی کے موقع پر 10-12 روز ہونے والے واعظ میں نوجوانوں کو ہدایات جاری کرے تاکہ جلوس کی خرافات کو روکا جا سکے۔ اپنی تقریر کے دوران MPCC کے کارگزار صدر اور سابق وزیر عارف نسیم خان نے عادات کے مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے نوجوان ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حضور کی تعلیمات سے منافی ہوتی ہے۔ NCP کے قومی ترجمان نسیم صدیقی نے اسے ایک اچھا اور دانشمندانہ اقدام قرار دیا۔ رضا اکیڈمی کے روح روا سعید نوری نے بھی جلوس کو ملتوی کرنے کی تجویز کی حمایت کی اور کہا کہ اس سے بہتر اثرات ہوں گے۔ خلافت کمیٹی کے چیئرمین سرفراز آرزو نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ اہمیت کا حامل ہے۔ ریاست بھر اور ممبئی میں جو ہے عید میلاد النبی کا جلوس اور اننت چتروتی ایک ساتھ آ رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے آج آپ کی قیادت میں حضرت معین میاں کی قیادت میں ایک میٹنگ یہاں خلافت ہاؤس میں منعقد کی گئی جس میں فیصلہ کیا گیا 29 سپتمبر کو جو ہے جلوس باضابطہ طور پر نکالا جائے گا۔ یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ میں کیا گیا یا ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے یا قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا؟ بتائیں معین میاں جی۔ دیکھیے، یہ آج کی جو میٹنگ تھی خلافت ہاؤس میں، جو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور بہت ساری سنی تنظیموں کی جانب سے علماء کو ایک کال تھا، پورے مہاراشٹر کے علماء کو ایک کال تھا، جس میں بڑی تعداد میں ائمہ مساجد علماء کرام یہاں تشریف لائے، الگ الگ ضلعوں سے، پورے مہاراشٹر سے۔ یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ قومی یکجہتی کے پائے کو مضبوط کیا جائے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہمارے ملک کی، اس کو فروغ دیا جائے۔ 28 تاریخ کو گنپتی وسرجن ہے اور 28 اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو 28 کو جلوس عید میلاد النبی بھی نکلتا ہے۔ تو علماء ائمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ماحول خراب نہ ہو، انتشار نہ ہو، فرقہ پرست طاقتیں ایسے موقع پہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک میں، صوبے میں امن و امان خراب ہو۔ تو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 29 تاریخ کو جلوس نکالیں گے، 29 سپٹمبر بروز جمعہ کو جلوس نکالیں گے، جس سے ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے پائے کو یقیناً بے پناہ مضبوطی ملے گی۔ جس طرح سے جلوس میں خرافات کی بات ہوتی ہے، آپ نے جو مہم شروع کر رکھی تو اس سے کافی فائدہ ہوا اور اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملے ہیں کہ ڈی جے جو ہے بہت حد تک کم ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور نوجوانوں کو کیا اپیل کریں گے آپ؟ دیکھیے، نوجوانوں کو اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جو ڈی جے اور خرافات کرتے ہیں اس کے بجائے چیریٹی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، مریضوں کو دوائیں دلوائیں، غریب بچیوں کی شادی کریں، بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں۔ جو سیلاب سے ہزاروں لاکھوں لوگ آج متاثر ہیں، ان سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں اور ان